بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناصر، سیاسی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، عدالتی وہ بھی آپ کے سامنے، بہت سے مقدمات لگ رہے ہیں، بہت سے فیصلے ہو رہے ہیں، بہت سے نہیں ہو رہے۔ چھوٹی عدالتوں میں سرکاری وکیل پیش نہیں ہو رہے، عمران خان بری ہو رہے ہیں، لیکن بڑی عدالتوں کے معاملات جو ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں۔ 6 ججز کے خط نے بھی ہنگامہ آرائی کی تھی، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے، پازیٹو میں نہیں نکلا ابھی تک۔ اب نئی صورتحال کیا ہے؟ خبردار، ہوشیار، عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ فضل الرحمان اور پی ٹی آئی میچ جو تھا ان کا وہ ڈرا ہو گیا، یعنی بات آگے نہیں چلی، میچ کھیلا نہیں جا سکا، وہیں رک گیا۔ پھر کالے بھوروں کے لیے بال یعنی جال تیار کر لیا گیا، اور زلفی بخاری نے راز اگل دیے۔ آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اچانک یہ کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں پہ آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، زلفی بخاری عمران خان کے خاص، اور ان کے وہ اے ٹی ایم کارڈ بھی تھے، کیونکہ جہانگیر ترین کے بعد تو وہی تھے سب کچھ۔ اب وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف ایک پریس کانفرنس داغ دی اون محمد چودھری نے۔ اون محمد چودھری، عمران خان اور زلفی بخاری یہ ایک ہی تصویر کے کئی رخ ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، مانیں یا نہ مانیں یہ ہمارا اور آپ کا اپنا مرضی ہے، لیکن معاملات یہی ہیں۔ اب زلفی بخاری کو ہوا کہ اون محمد نے کیوں یہ پریس کانفرنس کی، انہیں سارا نزلہ گرا دیا بغیر کسی وجہ کے۔ زلفی بخاری پہ ان کو اس میں چھال لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس لڑائی میں، لیکن وہ آئے، جب آئے گٹر میں اینٹ پھینکی تو پھر گٹر سے چیٹیں بھی ان پہ پڑی۔ اب زلفی بخاری صاحب گویا ہوئے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اون محمد چودھری کی حیثیت جو ہے وہ ایک بکی کی ہے۔ وہ جو جواری نہیں ہوتے جو جوا بک کرتے ہیں رجسٹر، وہ ایک بکی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ صرف میچ بیچ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چائے والا، پھر ڈرائیور بنا، پھر سیکٹری بھی بن گیا، تو اس کو عزت راس نہیں آئی۔ اب تمام چیزوں کو بھول جائیے، ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ چائے والا ترقی کر کے جناب وزیر اعظم بھارت بن چکا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک فقرہ جو انہیں زلفی بخاری نے خاص طور پہ کہا وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر اس کی تحقیق کی جائے، یہ صرف میچ بیچ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بکی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر عمران خان کی شادیوں میں بھی وہ گواہ بھی ہیں، اور اس میں اہم کردار بھی انہوں نے ادا کیا، یعنی اون محمد چودھری نے بھی اور زلفی بخاری نے بھی۔ تو یہ گھر کے بیدی ہیں جو لنکا ڈھانے کے چکر میں، لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہ وہی نادان دوست ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان کو مروانے والوں میں نادان دوست بہت سے شامل ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی پینگیں بڑھ رہی تھی، بہت سے مذاکرات ہوئے تھے، معاملات قربت اختیار کر گئے تھے، قریب آ گئے تھے۔ اسد قیصر نے بڑی محنت کی، بھاگ دوڑ کی۔ علی امین گنڈا پور ان کے حلقے کے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود تو معاملات یہاں تک آئے کہ مذاکرات کی بات ہوئی۔ مذاکرات میں بہت سے وعدے ہوئے۔ فضل الرحمان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ فضل الرحمان نے وعدہ کیا تھا کہ کے پی کے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 20 حلقوں میں یعنی دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا، اور وہاں جو مارجن ہے نا فتح کا یعنی جیتنے والوں کا، وہ 2000 سے 500 تک ہے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے، یعنی بھاری اکثریت سے کوئی نہیں جیتا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود۔ لہٰذا وہاں آڈٹ کرایا جائے 20 حلقوں میں۔ تو پی ٹی آئی نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آڈٹ ہونا چاہیے، اور یہ دھاندلی ہوئی ہے، سب کچھ ہے تو کرا دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن بعد میں وہ یو ٹرن لے گئے، یقیناً کپتان نے کہا بھائی کی کرنے لگے ہو کسی، سارا معاملہ ہی گڑبڑ کرنے لگے، تو وہ مکر گئے، یعنی یو ٹرن لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب پورے پاکستان کا آڈٹ ہوگا تو یہ بھی 20 حلقے ہو جائیں گے۔ تو فضل الرحمان نے کہا نہیں۔ دوسری بات یہ وہ یہ کہہ رہے تحریک تحفظ آئین کی تحریک جو ہے، یعنی جو مہم چلا رہے ہیں، احتجاج جو ہو رہا ہے، اس میں ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب نون لیگ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تو آپ کی گارنٹی کون دے گا، اس لیے کہ آپ تو یو ٹرن لے جاتے ہیں، پہلے ہی جو بات کرتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے موڈے پہ آپ تحریک چلائیں، ہم اپنے بندے لے کے آئیں، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہم لے کے آئیں احتجاج میں،
ہم دھرنا دیں، ہم جناب ہڑتال کریں، اور بعد میں جب بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں تو وہ پوچھے ہی نہ، وہ اگلے الیکشن میں ہمارا نام ہی نہ لیں، بلکہ وہ کہیں الیکشن اپنا اپنا. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں چلے گی بات، اب اسے طے کریں. کیوں مسلم لیگ نون نے بھی یہی کیا کہ ان سے طے تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں سربراہ تھا، اور اس وقت بھی اگر ہم یہ تحریک چلائیں گے یا کوئی اتحاد بنے گا تو اس میں کے پی کے میں زیادہ پارٹی جو ہے میں ہے، جو سیکنڈ بڑی پارٹی وہ ہم ہیں، اور ہماری پارٹی کے لوگ ہوں گے تو ہمیں مطلب ملنی چاہیے جو اس کی قیادت. تو ایک رکن ہے، صرف ایک سیٹ ہے محمود اچکزئی کے پاس، اور وہ قائد ہیں اس کے، تو اور وہ بھی سیٹ متنازع ہے. یہ ساری باتیں جب ڈسکشن میں آئیں تو جناب ڈیڈ لاک لگ گیا کہ نہیں پاجی گل لگے نہیں چلتی، میچ ڈرا بس ختم، جہاں جہاں ہیں جیسے جیسے ہیں بس جہاں ہیں جیسے کہ بنیاد پہ بات کو ختم کر دی. تو فی الحال وہاں لگ گیا ڈیڈ لاک. آج عمران خان نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، گروپوں سے ملاقات کرنی ہے، پھر قیادت سے ملاقات کرنی ہے جو موجودہ قیادت ہے، تو ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس کی بات شام تک آ جائے گی سامنے ساری چیزیں، کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے ہیں یہ ساری بات. لیکن جو معاملات دوسری طرف ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے اس بات میں. یہ کالے بھورے جو ہیں وہ بھن بھن ان کی بھنبھناہٹ جو ہے نا وہ ان کو رات کی نیندیں انہوں نے حرام کی ہوئی ہے. تو معاملات سمجھ نہیں آ رہا، اور یہی ہوا کہ وہ خاص طور پہ جو نشانی لگائی گئی وہ لگائی گئی، وہ جو فل بینچ تھا نا مخصوص نشستوں کا، وہ جب اٹھا ہے بینچ تو اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے کوئی آنکھوں ہی آنکھوں میں شبلی فراز کو کوئی آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ پیغام دیا، اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. تو وہاں سے نشان لگ گیا ریڈ لائن کے پاجی یہ جو کالے بھورے ہیں یہ بھی بھنبھناہٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی مکو ٹھپنا پڑے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے جس پہ 7 رکنی لارجر بینک بنا ہے امین الدین جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، یہ بھی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن جان بوجھ کے نہیں کیے گا. وہ کہتے ہیں 6 ججوں کا جو اختلاف ہے، یعنی جو خط لکھا انہوں نے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے یا ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو توجہ نہیں دیا. جبکہ بلے کا جو نشان کا معاملہ تھا یا پارٹی کا معاملہ تھا اس کو راتوں رات فوری طور پہ فیصلہ کر دیا، اور اس کی باری آ رہی ہے کوئی تقریباً 70-75 دنوں کے بعد. تو یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو انہیں اس پر بھی اعتراض ہے. لیکن جو بات میں نے پہلے کہی ہے کہ خبردار ہوشیار، عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی. یعنی عمران خان ان کو کہاں سے ریلیف ملتا ہے کہاں سے نہیں ملتا ہے. لوگ بڑے امید ہے کہ عدت میں شدت میں بھی ان کو ریلیف مل جائے گا، اور باقی 190 ملین میں بھی ریلیف مل جائے گا، اور سب جناب مقدمے ہوا مطلب ریت کے پہاڑ کی طرف اڑ جائیں گے. نمبر 1 تو یہ ایسے اڑیں گے نہیں. نمبر 2 جو ہے وہ جو پنجاب حکومت نے کام دکھایا نا، جس کو یہ نانی حکومت کہتے ہیں، یعنی مریم نواز جنہوں نے کہا تھا ہم انتقام کی سیاست نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم قومی سیاست کر رہے ہیں، ہم قوم کی بات کر رہے ہیں، ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ مملکت کو چیلنج کر رہا ہے. وہ جو ویڈیو کے حوالے سے تھی 71 کا ویڈیو دکھا کر لوگوں کو اکسانے کی جو بات کی گئی اور کہا گیا سبق سیکھے، مینڈیٹ چوری ہوا، اور دونوں کو ملانے کی کوشش کی 2024 کے الیکشن کو، اور وہ ملا کے مجیب الرحمان کے مینڈیٹ سے ملایا گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سوائے اکسانے کا اور کچھ نہیں کہا جائے. اور ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہے، مضامین پہ مضامین آ رہے ہیں. اور پھر امریکن کانگریس جو ہے چاہے اس کی کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو، تو امریکن کانگریس جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کر رہی ہے اور بھاری اکثریت سے پاس کر رہی ہے. اور پھر اسرائیل کا ٹی وی جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں مملکت کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہے، لہٰذا ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اب انہوں نے جو کابینہ نے اجازت دی، جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا، کابینہ نے اجازت دے دی، اس کی ایک بار حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ مقدمہ کس طرح ہوگا، FIR کیسے ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا. تو اس میں جو زیادہ سے زیادہ، یعنی زیادہ سے زیادہ نہیں بلکہ کم از کم جو ہے وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تختہ دار ہے. یعنی 121 یعنی 121 آرٹیکل ہے اس کے تحت کہ ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے، ریاست کے خلاف بغاوت، ملٹری میں یعنی فوج میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے 9 مئی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے.
ملٹری کورٹس میں بھی باقی ہے، ابھی وہاں کسی بھی نہیں ہے، وہاں بھی حکمت عملی نہیں بنی، وہاں مسئلے سے کام لے، لیکن یہ جو مقدمہ بن رہا ہے اس میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی پر جو ہے نا پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور بغاوت کے الزام کی جو یہ ہے 121 اور 121A کے تحت آرٹیکل کے جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس میں تختہ دار تک پہنچانے کا پروگرام لگ رہا ہے۔ کیوں کہ عمران خان بہت سی جگہ، ایک جگہ نہیں، بے تحاشا جگہ نادان دوستوں کے کہنے پر وہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور آڈیو ویڈیو جو ان کے ثبوت ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، طاقتوروں کے ساتھ مل کے کچھ کام دکھانا چاہتی ہے۔ خوفناک حد تک معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تکلیف دہ ہے، ایک سابق وزیر اعظم اگر ایک اور پھر پھنس جائے، ایک کو پہلے ہم تختہ دار پہ چڑھا کے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، اب ہم اگر دوسرے کا بھی پروگرام بنا لیں تو ہے تو افسوسناک۔ لیکن اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ جب سیاسی طاقتیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات نہیں کریں گی، جب سیاسی طاقتیں جو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کریں گی، جب سیاسی طاقتوں کا ایک دوسرے پر اعتبار ختم ہو جائے گا، جب مملکت میں معاشی صورتحال اچھی نہیں ہوگی، عوام بلک رہے ہوں گے مہنگائی سے اور جو بے روزگاری سے، تو پھر معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ نہ عدم سیاسی استحکام ختم ہوگا، نہ عدم جو ہے وہ معاشی استحکام ختم ہوگا، کیونکہ معاشی استحکام کے خاتمے کے لیے اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے امن بے حد ضروری ہے۔ تو امن کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں اگر یہ مقدمہ جو بنے گا آرٹیکل 121 اور 121A کے تحت، ایک نیا یعنی ہلچل مچ جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیا ریئیکشن آئے گا، کیسے ہوگا، اور انٹرنیشنل طور پہ جو ہوگا، جیسے اقوام متحدہ کیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، قرارداد آ گئی نا وہاں سے، وہ بھی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ سرکاری لیول پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لابنگ جو ہے انٹرنیشنلی وہ کامیاب ہے، یا انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ ابھی بھی حاصل ہے۔ بس اسی معاملات پر پنجاب حکومت نے جو ہے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے، نظر یہی آ رہا ہے، کل رہائی مل جائے، کل بری ہو جائیں، کیونکہ بغاوت کے مقدمے پہلے بھی لوگوں پہ بنتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے کیسز ہوئے ہیں اور بہت سے میں لوگوں کو ملے ہیں۔ اگر میں تفصیل شروع کروں تو اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، لیکن آج جو ہے وہ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے افہام و تفہیم اور سیاسی چال کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا، اور پارلیمنٹ میں ہی اس کی لڑائی لڑنی ہوگی، ورنہ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو بھی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو۔ اس وقت اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔